بلال اکبر خان 2 مئی 1980 گجرات میں پیدا ہونے والے ایک ینگ انرجیٹک سیاستدان. لوگ آپ کو سر بڑے حوالوں سے جانتے ہیں، لیکن آپ اپنی نظر میں بلال اکبر خان کو کیا دیکھتے ہیں؟ میں بڑا اپنے آپ سے ٹیکنیکل سوال کیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اپنے آپ کو ایک سوشل ورکر کے طور پہ دیکھتا ہوں، کیونکہ آج کل کے دور میں نا میں نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی چار لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا تو وہ ایک عجیب و غریب گفتگو شروع ہو جاتی ہے سیاستدانوں کے بارے میں. یہاں تک کہ لوگ جو بندہ غلط بات کرتا ہے اس کو کہتے ہیں جی سیاسی بیان دے رہا ہے. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کبھی جو پولیٹیشینز ہیں ان کے ساتھ ان کے حلقوں میں جائیں اور آپ دیکھیں کہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں اور وہ کس طرح کام کرتے ہیں، تو ایکچولی جو تقریباً سوشل ورک کے برابر ہی وہ ہے. ہمارے ملک کا نظام ایسا بنا ہوا ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں سفارش کی ضرورت پڑ جاتی ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے. جی جی لیکن جب تک نظام ٹھیک نہیں ہوتا تو اس وقت تک یہ چیز چلتی رہے گی. سر. تو میں خیر اپنے آپ کو تو ایز اے سوشل ورکر دیکھتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں اپنے آپ کو ایک سیاسی ورکر سمجھتا ہوں. اور باقی ساری باتیں جو لوگ سمجھتے ہیں وہ ان کی مہربانی ہے جو بھی سمجھتے ہیں. بلال صاحب، اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی سے پڑھنے والے بلال اکبر خان نے کب فیصلہ کیا کہ اپنے چچاؤں کی طرح انہوں نے سیاست میں آنا ہے اور اس کنٹری کو سرو کرنا ہے؟ لیکن سیاست جو ہے نا جی، یہ راتوں رات تو بندے کو شوق ہوتا نہیں ہے. تو جب سے اسکول میں تھے، اسکول میں جو الیکشن آیا ہیڈ بوائے کا یا کچھ وہ لڑ لیا، کالج میں الیکشن آیا وہ لڑ لیا، امریکہ گئے تو وہاں پہ اسٹوڈنٹ کاؤنسل کے الیکشنز ہوتے ہیں وہ لڑ لیے. پاکستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا میں پریزیڈنٹ تھا وہاں پہ، پاکستان مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا میں پریزیڈنٹ تھا اوہایو اسٹیٹ کے اندر، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا میں پریزیڈنٹ وہاں پہ رہ چکا ہوں. تو سیاست کا شوق تو شروع سے تھا. لیکن پھر آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح معاملات ہوتے ہیں، پھر ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آپ کو اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرنا ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر 2004 میں جب گریجویشن ہوئی، اس کے بعد سے لے کے 2016 تک بس اپنی وہ فکر رزق میں لگے رہے. کبھی پاکستان میں، کبھی دبئی میں، کہیں آگے پیچھے بس اپنا کاروبار کرتے رہے، اپنے کوئی مال پانی اکٹھا کرتے رہے کہ چلو یار کوئی بچوں کا اچھا گزارا ہو جائے. 2016 میں پھر میرے جو تایا مجھ سے پہلے 4 دفعہ MP رہ چکے ہیں، ان کے ساتھ میری بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ جی ابھی دس از دا ٹائم یو نیڈ ٹو کم بیک. 2016 میں پھر واپس آیا. میں نے پراپر پہلے بھی ان کے جو الیکشنز ہوتے تھے، جن کے معاملات تھے، میں ان کے ساتھ ہی ہوتا تھا. لیکن 16 سے پھر میں باقاعدہ طور پہ اپنے حلقے میں گیا. میں اپنے حلقے کی عوام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ایکسیپٹ کیا، مجھے پیار دیا، مجھے ووٹ دیا اور مجھے 2 دفعہ کامیاب کیا. بلال صاحب، ایک مت تھی جب آپ سیاست میں آئے تو ایک مت تھی کہ جتنی بھی نوجوان لیڈرشپ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے فالوورز ہیں. تو آپ آئے بھی اور آنے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کرنا، یہ بڑا عجیب و غریب فیصلہ تھا. نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں، ہر بندے کی اپنی پرسنل چوائس ہوتی ہے. آئی آلویز فیلٹ کہ پاکستان مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے. پاکستان میں اگر آپ کوئی بڑا پروجیکٹ دیکھ لیں، کوئی آپ ترقیاتی منصوبہ دیکھ لیں، کوئی پاکستان کی صحیح سمت دیکھنی ہو آپ نے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہی ہوئی ہے. جب موٹر وے 2 بنائی گئی، شور اٹھا جی یہ کیوں بنا دی. آج موٹر وے نہ ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ جو باقی موٹر ویز بنی، آپ کی 9 موٹر ویز اور بنی، پاکستان مسلم لیگ نون نے بنائی. آپ کی جو یونیورسٹیاں بنی ہیں وہ آدھے سے زیادہ پاکستان مسلم لیگ نون نے بنائی ہیں. ہسپتال بنے، اپگریڈیشن ہوئی ہے، مسلم لیگ نون نے کی ہیں. ہمارے اپنے علاقے کے اندر اس ٹائم پہ ناروال کے اندر بھی ہے 5 یونیورسٹیز. آپ حیران ہوں گے کہ بڑے بڑے ڈسٹرکٹس کے اندر ایسی یونیورسٹیز نہیں ہیں جیسے کہ ناروال میں 5 یونیورسٹیز ہیں. ہمارے پاس ورلڈ کلاس قسم کے کالجز ہیں، اچھے اچھے سکولز ہیں، سرکاری سکولز ہیں. تو میں یہ محسوس کیا کہ اگر کام کرنے والی کوئی جماعت ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور کسی کا ویژن ہے تو پاکستان مسلم لیگ کا ہے. سو ڈیسیژن بہت آسان تھا. تو جب میں واپس آیا، خوش قسمتی میری کہ مسلم لیگ نے مجھے ایکسیپٹ کیا، مجھے اپنا ورکر بننے کی اجازت دی، اور پھر اس کے بعد سفر شروع ہو گیا. بلال صاحب، بطور سیاسی ورکر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے اس نے سوسائٹی میں پولرائزیشن کو جنم دیا اور پھر اس کو ہوا دی؟ دیکھیں، یہ عجیب و غریب سی ایک بات ہے جو میں نے دیکھی پاکستان میں رہتے ہوئے، پاکستان سے باہر بھی. دیکھیں، یہ ملک سے دشمنی ہے جب آپ ملک کے اندر نا امیدی پھیلاتے ہیں. لیکن یہ پارٹی آئی ہی اسی جھنڈے کے اوپر کہ 2011-12 سے انہوں نے نا امیدی پھیلانی شروع کی. لٹ گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. پاکستان میں ہے ہی کچھ نہیں، پاکستان نے تو بچنا ہی نہیں ہے، پاکستان کا کیا بنے گا، پاکستان کی یوتھ کا کیا بنے گا. اچھا، یہ ساری باتیں اگر انہوں نے کی تو انہوں نے سیاسی جماعت بن کے کی، لیکن ان کے پاس اس کا کوئی سلوشن بھی ہونا چاہیے تھا. انہوں نے اس لیول تک لوگوں کو اکسایا، اس لیول تک لوگوں کو بھڑکایا کہ لوگ اپنے ملک کے اوپر حملہ کرنے کو تیار ہو گئے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میوٹنی ہے اور ٹریزن ہے.
اور اس کی بڑی سخت سزا ہے باقی ملکوں کے اندر، اور گمراہ کر دیا نوجوانوں کو. ایک عجیب و غریب بدتمیزی کا بازار لگ گیا، لوگوں کی پگڑی شریف آدمی کو چھالنا جو ہے وہ نارمل بن گیا، سیاستدان ہونا ایک گالی بن گیا. خود بھی سارے سیاستدان ہی ہیں ویسے، لیکن انہوں نے سیاستدان ہونے کو گالی بنا دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بہت ایک نیگیٹو کردار ہے. ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی وقت ہے، ان کو سنبھلنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کسی کی انا کی یا کسی کی ذاتی جنگ نہیں ہے. ہماری اگر کوئی اختلاف ہے تو سیاسی اختلاف ضرور ہو سکتا ہے ان سے، ہم اپنی ذاتی انا یا جنگ سمجھ کے ان سے نہیں چلتے. ان کو بھی یہی سمجھنا چاہیے. سر 8 فروری 2024 کو مسلم لیگ نون نے واضح برتری حاصل کی پنجاب میں، تو اتنے لوگوں میں بلال اکبر خان نے مریم نواز صاحبہ کی کیبنٹ میں جگہ کیسے بنائی سر؟ دیکھیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی لیڈرشپ کی مہربانی ہے، نواز شریف صاحب کی مہربانی اور مریم نواز صاحبہ کی مہربانی ہے. میں پارٹی کے بڑا ادنا سا کارکن ہوں، کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا، کوئی ایسی پارٹی میں سفارش نہیں ہے، کوئی اور سفارش نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ اپنا کام بہت سچائی سے اور دیانتداری سے کیا، پوری محنت سے کیا. اور میں لیڈرشپ کو اپریشیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ ان کو وہ سارا کام نظر آیا، ان کو محنت نظر آئی اور انہوں نے مجھے ہینڈ پک کیا اور میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. لیکن اس کے ساتھ پھر ایک اور پریشر بھی آ جاتا ہے، پرفارم کرنے کا پریشر. تو اس لیے اب میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ذمہ داری دی ہے، میرا فرض بنتا ہے کہ اگر انہوں نے مجھے ایک کام کہا ہے تو میں 10 کام کر کے دوں، تاکہ ہماری پارٹی کا نام آگے جائے، تاکہ ہماری پارٹی جو ہے پاپولیرٹی اور ملے اور اگلے الیکشن میں ہمیں کامیابی دوبارہ ملے. بلال صاحب، مریم صاحبہ کا جو ویژن 2030 ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں جی 2030 کا جو ویژن ہے وہ بڑا کلیئر ہے. اگر آپ ابھی جو ہمارے مختلف قسم کے انیشیٹو سی ایم صاحبہ کے چل رہے ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں گے، پہلے میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات کرتا ہوں. دیکھیں ہم نے 2-3 میٹروز بنائی، کچھ فیڈر روٹس چلے، تو ہم 9,30,000 بندے کو ڈیلی ٹرانسپورٹ دیتے ہیں اور سستی اور اچھی ٹرانسپورٹ دیتے ہیں. جو ہم اس سال میں کرنے جا رہے ہیں، جو ہم 3 نئے میٹروز بنانے جا رہے ہیں، ایک لاہور میں، ایک فیصل آباد میں، ایک گجرانوالہ میں، پلس 1100 الیکٹرک بسز اور فلیٹ کا حصہ بننے جا رہی ہیں. ہم 12 لاکھ اور لوگوں کو سروس پرووائڈ کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہم 9 لاکھ سے ہم 22 لاکھ لوگوں کے اوپر چلے جائیں گے ایک سال کے اندر. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کسانوں کو سستے ٹریکٹر دیے جا رہے ہیں، بزنس لونز انٹرسٹ فری دیے جا رہے ہیں. آپ اگر مائنز اینڈ منرلس کو دیکھیں تو وہاں پہ نئی مختلف معدنیات کی دریافت ہو رہی ہے، ہمارے فنڈز میں اضافہ ہو رہا ہے. ویژن یہ ہے کہ ہم نے پنجاب کے اندر ایک تو اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ کرنا ہے، ہم نے اپنی انکم جنریشن کو بڑھانا ہے تاکہ فیڈرل سے بھی ہمارا بوجھ کم ہو. اس کے علاوہ ہماری ویژن یہ ہے کہ جو ہماری عوام ہے وہ جو مشکلات کا شکار ہے، کل آپ نے دیکھا کیبنٹ میٹنگ ہوئی، اس کے اندر جو ہماری یہاں پہ کمپنیز تھیں جو کہ پروڈیوس کر رہی ہیں الیکٹریسٹی، ان کے ٹیرفز ہم نے ڈراپ کر دی، اپنے پروفیٹیبلٹی پنجاب گورنمنٹ نے پوری فورگو کر دی تاکہ عوام کو سستی بجلی ملے. تو مقصد خدمت کرنا ہے، مقصد یہ ہے کہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہو، مقصد یہ ہے جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے وہ اپرچونٹی ہو، وہ کاروباری مواقع ان کو ملیں، ترقی کرنے کے موقع ملیں جو کہ ان کو پہلے نہیں مل رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے.